پاک فوج نے عمران خان کے الزامات مسترد کر دیے۔ ISPR کے مطابق ادارے خاص کر سینئر آرمی افسر کے خلاف بے بنیاد غیر ذمہ دارانہ الزامات ناقابل قبول ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب، سینئر تجزیہ کار میاں طاہر صاحب اور ثنا بچا صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ سب سے پہلے سلیم بخاری صاحب کا رخ کرتے ہیں۔ بخاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پاک فوج کی جانب سے عمران خان کے جو الزامات ہیں ان کو مسترد کیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ تو بہت پہلے کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن الٹیمیٹلی چونکہ عمران خان صاحب کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں تو بالآخر عسکری قیادت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ایک شٹ اپ کال تو دی جانی چاہیے۔ میرے خیال سے جو الفاظ کا چناؤ ہے، جو زبان استعمال کی گئی ہے اس ISPR کی پریس ریلیز میں، اس سے خان صاحب کی آنکھیں تو ضرور کھلنی چاہیے، اور اگر ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ انہیں صحیح مشورہ دیں تو پھر عمران خان صاحب کو اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا۔ جس طریقے سے انہوں نے آن سلاٹ شروع کی ہوئی ہے عسکری قیادت کے اوپر، جس طرح سے وہ ضد کر رہے ہیں کہ فلاں شخص کے بارے میں کے خلاف پرچہ دے دیں جس کا کوئی دور دور تعلق نہیں ہے، تو یہ میرے خیال سے پہلا انڈیکیٹر ہے عسکری قیادت کی طرف سے کہ خان صاحب بس اب کافی ہو گئی ہے، اس سے آگے آپ جانے کی کوشش نہ ہی کریں۔ اور یہ ضروری تھا اس لیے کہ کوئی بریکس ہے ہی نہیں خان صاحب کے نا، جو ان کے منہ میں آ رہا ہے وہ کہتے چلے جا رہے ہیں، اور یوں پاکستان کی مسلح افواج کو، اس کی قیادت کو، اس کے اہم اہلکاروں کو جس طریقے سے تضحیق کرنے کا سلسلہ خان صاحب نے شروع کیا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں بریک لگانا بہت ضروری تھا۔ جی ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ میاں طاہر صاحب، جس طرح ملزم کی جانب سے ویڈیو بیان بھی سامنے آیا ہے، کیا اس کے بعد اداروں کا اس طرح سے نام لینا اور اداروں کے افسران کے حوالے سے اس طرح الزامات لگانا ٹھیک تھا؟ دیکھیں جی، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ماضی میں بھی کچھ الزامات سامنے آئے ہیں فوج کے حوالے سے، لیکن دیکھیں وہ ایسے معاملات ہوا کرتے تھے جس میں ثبوت کا سامنے آنا کچھ زیادہ اس میں چانسز کم ہوتے تھے۔ مثلا یہ کہ آپ سیاست کی بات کریں، آپ یہ کہیں جی کہ ہماری مین ہینڈلنگ ہو رہی ہے، مینوورنگ ہو رہی ہے، یا ہمارے ہاں جو ہے نا الیکشن میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن یہ والا معاملہ جس میں عمران خان صاحب جس معاملے کو لے کے چلے ہوئے ہیں، پہلے انہوں نے شہباز گل کی بات کی، پھر انہوں نے اعظم سواتی کی بات کی، اب وہ اپنی بات کر رہے ہیں، اور اس میں ایک اعلیٰ ادارے کے افسر کا نام لیے جا رہے ہیں، اور اس میں تو دیکھیں یہ تو وہ والی چیزیں ہیں، یہ وہ والے الزامات ہیں جس میں آپ کو ثبوت لانا ہوتے ہیں۔ ثبوت کے بغیر آپ بات کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، سیاست کریں بھائی، ریاست کو کمپرومائز نہ کریں۔ اور دیکھیں آپ کے پاس اگر شہباز گل کا کوئی ثبوت تھا تو آپ پیش کرتے، آپ ان کا کوئی میڈیکل کروایا ہوتا تو آپ پیش کرتے، اعظم سواتی کا کوئی ثبوت تھا تو آپ پیش کرتے، اور کریں، ابھی کریں، یا کوئی درخواست دے دیں، کوئی پٹیشن فائل کریں، آپ کوئی بورڈ بنوانے کا کہہ دیں کوئی میڈیکل، آپ ساتھ ہی یہ دوسرے لمحے میں دوسرے سانس میں اعظم سواتی یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے جسم پہ جو تشدد کے نشان تھے وہ مٹا دیے گئے۔ یہ کون سی سائنس ہے، کہاں کی میڈیکل سائنس ہے کہ وہ جو نشانات بھی مٹا دیتی ہے؟ اور پھر اب انہوں نے خود دعویٰ کیا ہے کہ مجھے فائرنگ وہ نیچے والا بندہ نہیں کر رہا تھا، کوئی اور کر رہا تھا۔ بھائی پنجاب پولیس کا ہے، پورا پنجاب پولیس کی وہاں پہ سیکورٹی تھی، آپ کے پاس آپ کے ساتھ 5 پولیس کی لیئرز تھیں، آپ کے پاس 4 کم از کم پولیس کی لیئرز تھیں، اس میں AJ کی پولیس تھی، اس میں گلگت بلتستان کی پولیس تھی، اس میں KP کی پولیس تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنجاب کی پولیس تھی، ان کی انٹیلیجنس تھی، ان کی اسپیشل برانچ تھی۔ ان سب کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، اور یہ وہ تیر ہے جو آپ کو آ کے لگے گا، یعنی کہ آپ کی ذات کو لگے گا، آپ کی پارٹی کو لگے گا، آپ کی سیاست کو لگے گا، پاکستان کو تو لگ ہی رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ کھیلنے کا یہ عمل جو ہے اس کو کسی جگہ پہ رکنا چاہیے، اور یہ اداروں نے جو اب آگے کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میں بطور صحافی اس چیز کے حق پہ ہوں کہ آپ کسی بات پہ کسی پہ الزام لگائیں، کسی پہ شک کریں، کوئی سوال اٹھائیں، لیکن بغیر ثبوت کے سوال اٹھائیں، اور وہ سوال اٹھائیں جو پوری دنیا میں گونجے، اور وہ سوال اٹھائیں جو دشمن کے ہاتھ کا ہتھیار بن جائے، یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میں صحافی ہونے کے سے پہلے پاکستانی ہوں، اس لیے میں پاکستان کی بات پہلے کروں گا۔ تو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں ان معاملات پہ تشویش ہے مجھے بھی، اور اسی طرح تمام پاکستانیوں کو ہے اور اداروں کو بھی ہے۔ تو پھر اب ایکشن اگر کہا گیا تو پھر ایکشن ہونا بھی چاہیے،
یہ کہا جانے تک، یہ شٹ اپ کال تک نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے ایک شٹ اپ کال دے دی ہے، اٹس انف. یہ انف نہیں ہے. جو پہلے کہا گیا تھا انف از انف، تو پھر اب اس میں حکومت کو اور اداروں کو وہ اقدامات ضرور لینے چاہیے کہ جس کے بعد یہ سلسلہ کم از کم بند ہو. دیکھیں آپ سیاست کے معاملے میں آپ بات کریں، آپ سیاست کی بات کریں، آپ کوئی ایسی بات کریں جس میں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے بھائی. ٹھیک ہے میاں طاہر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ثنا بچا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ثنا بچا صاحبہ کہیے گا، پاک فوج کی جانب سے عمران خان کے جو الزامات تھے ان کو مسترد کیا گیا ہے، کیسے دیکھتی ہیں اس سچویشن کو؟ ایک فوجی ادارہ ہے، یہ اپنے دشمنوں کو اچھی طرح سے نمٹنا جانتا ہے. آپ اگر دوستی کریں گے، مذاکرات کریں گے تو ہمیں اور مسائل ہو سکتے ہیں کہ آپ ان ڈیموکریٹک سیٹ اپ پیسہ بن جائیں. لیکن اگر آپ ہمارے اداروں پہ یوں سر چوڑ دوڑیں گے، اور اسی لیے کیونکہ نہ آپ جمہوریت کے چیمپئن ہیں، نہ آپ کوئی آئینی طریقہ کار کے چیمپئن ہیں، نہ آپ کوئی ایسا انقلاب لا رہے ہیں جو پازیٹیو انقلاب ہے، آپ تو ایک افراتفری پھیلا رہے ہیں. آپ تو مطلب لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک انسٹیبل، ان ڈیموکریٹک، اکنامکلی فیلڈ اسٹیٹ بن جائے، اور یہ ایسی اسٹیٹ بن جائے کہ عمران خان صاحب اور ان کے خاتون فینز یا ان کے سپورٹرز، وہ خواتین ہوں، بچے ہوں، وہ آ جائیں. اور ہمارے لوگ اگر ذرا بھی، ہمارے ادارے جو ہیں پولیس کے ادارے اسپیشلی، وہ کس طرح سے آپ ان کو کمبیٹ کر رہے ہیں، آپ ان کے اوپر کس طرح سے جتھوں کی سیاست ان کے متھے لگا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ ملک آپ کا ہے؟ یہ انٹائٹلمنٹ آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ ملک اتنا ہی میرا ہے، اتنا ہی آپ کا ہے، اتنا ہی عمران خان کا ہے، اتنا ہی عمران خان کے سپورٹرز کا ہے. ایک طریقہ کار سے وہ آئیں، ہمارے سروں پہ آئیں، آنکھوں پہ آئیں، سر آنکھوں پر آ جائیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. وی کین ناٹ گیو ان ٹو ثنا بچا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میاں طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ.